بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز حضرات، جس وقت دیوبند کی تاریخ رکھی گئی ہے اس وقت ایک درخت کے نیچے ایک استاد تھا اور ایک پڑھنے والا شاگرد تھا۔ کوئی عمارت نہیں تھی، کوئی کمرہ نہیں تھا، کوئی وظیفہ نہیں تھا، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا۔ ایک استاد تھا اور ایک شاگرد تھا۔ دارالعلوم دیوبند اس کے بعد اتنا بڑا ادارہ بنا کہ ہمارے جتنے بڑے اکابر علماء ہیں ان کا تعلق اور ان کی نسبت دیوبند کے ساتھ۔ میرے نانا محترم حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے اندر مدرس رہے ہیں۔ مدرس سمجھتے ہیں؟ استاد پڑھانے والا، جس طرح یہاں پہ اب یہ قاضی لقال محسن زاہد صاحب پڑھا رہے ہیں۔ اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ ایک اللہ کا فضل ہے۔ میری عمر اس وقت 15-16 سال تھی تو مجھے والد صاحب نے کہا کہ تمہارے 3 سپارے رہتے ہیں اور بہرحال میں کچھ 40 دن باقی تھے جانے میں، قرآن مجید کے حفظ کے 3 سپارے، تو 40 دن جانے میں رہتے ہیں۔ اگر ان 40 دنوں میں قرآن مجید حفظ مکمل کر لو تو میں سال دے جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، کر لیتے ہو۔ میں نے کہا قاری صاحب میری منظر بند کر دیو۔ والد صاحب نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ پچھو منظر بند کر دینی ہے، لیکن اب بچے پھر شوق ہوتا ہے۔ میں کہ میری منظر بند کر دیو، صبح کے بعد بھی آگے سے ہی سبق سنانا ہے، زور کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی۔ 20-25 دن کے اندر میں نے 3 سپارے مکمل کر کے والد صاحب نے میرا پاسپورٹ بنوایا، مجھے ساتھ دے گئے۔ اور دیوبند کے اس 100 سالہ پروگرام میں دنیا بھر سے وہ علماء کرام تشریف لائے جن کی دستار بندی ہونی تھی، جنہوں نے دیوبند میں پڑھا تھا اور ان کو دستار فضیلت ملنی تھی۔ اس کے علاوہ باقی بھی کثیر علماء موجود تھے، بہت بڑا پروگرام تھا۔ زیادہ تفصیلات تو میں اس وقت بیان نہیں کروں گا، مقصد اس سبق کے بارے میں بات کرنا ہے، یہ تمہیدی کلمات ہیں۔ اور اس وقت استاذ العلماء، جامع المعقول والمنقول، شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ اور امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ، پورے پاکستان میں سے ان 2 علماء کی اسٹیج پر دستار بندی ہوئی، پگڑی بندوائی گئی، جسے آپ دیکھتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ اور باقی پاکستان کے جتنے بھی علماء کو دستار فضیلت ملی، ان کو بلا کر ان کے سر کے اوپر بس پگڑی رکھ دی گئی، کیونکہ ٹائم بہت شارٹ تھا۔ اب پگڑی بندوانے والوں میں پاکستان سے جن 2 کے نام آئے، اتفاقاً دونوں گجرانوالہ کے، تو اس میں سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ اگر مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی ہیں تو پھر قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی دیوبندی ہیں۔ بہرحال یہ لمبی بات نہیں کروں گا،
کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت دیوبند کے اندر ہزاروں کی طلباء میں تعداد ہزاروں میں چلی گئی ہے جو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اور بہت بڑا دینی ادارہ ہے۔ اور ہمارے پاکستان کے بیشتر اکثر مدارس جو بھی دیوبندی مسلک کے ہیں ان کا تعلق دیوبند سے ہے۔ اسی میں ایک الجامعۃ المحمدیہ بھی ہے۔ الحمدللہ الجامعۃ المحمدیہ میں سارا سال قرآن مجید حفظ کرایا جاتا ہے۔ اس وقت 128 لڑکے ہیں الحمدللہ۔ درجہ کتب کا شعبہ ہے، دورہ حدیث تک پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ طالبات جو ہیں ان کے لیے بھی حفظ اور مکمل درس نظامی کا کورس موجود ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے جامعہ کے اندر شعبان اور رمضان میں دورہ تفسیر قرآن مجید ہوتا تھا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً نصف صدی جو ہے وہ دورہ تفسیر پڑھانے کے اندر گزارتی۔ شعبان اور رمضان دو ایسے مہینے ہوتے ہیں، قاضی لقاء صاحب نے میرے کہا تھا کہ تسی بہ جاؤ، پھر مولوی اور سپیکر سے بہ جاتے جلدی جان دے نہیں چھڑتا کہ آج کو 10 منٹ زیادہ نہیں لگے۔ تو 2 مہینے جو شعبان اور رمضان ہوتے ہیں نا، پاکستان کے سب مدارس میں چھٹی ہوتی ہے۔ چند مدارس ایسے ہیں جن میں دورہ تفسیر قرآن مجید ہوتا ہے، اور ان میں پہلا نمبر جو ہے نا وہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا ہے، جن میں دورہ تفسیر قرآن مجید ہوتا ہے۔ اور ان میں ایک مین مدرسہ جو ہے وہ الجامعۃ المحمدیہ بھی ہے۔ والد صاحب کی زندگی میں ہی ایک بار مولانا محمد یونس دمانی صاحب، ایک بار مولانا احمد شعیب صاحب، ان کی زندگی کے بعد ایک بار مولانا قاضی لقاء محسن زاہد صاحب اور مولانا لیاقت صاحب، اور اس کے بعد پھر 3-4 سال میں نے بذات خود، جو کہ بڑا عاجز آدمی ہوں اور میرے اندر اتنا علم تو نہیں ہے، محنت کر کے کوشش کر کے اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے تھوڑا بہت جو علم تھا میں نے ساتھ دیا۔ باقی میرے برادر عزیز قاضی لقاء محسن زاہد صاحب اور مولانا حبیب الرحمن فاروقی صاحب، انہوں نے دورہ تفسیر پڑھایا۔ گزشتہ سال سے کچھ مصروفیات اور مجبوری کی وجہ سے دورہ تفسیر قرآن مجید نہیں ہوا۔ اس سال بھی میں نے قاضی لقاء محسن صاحب کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، ان کو جو سر کے اوپر چوٹ لگی تھی اس کی وجہ سے یہ کافی تکلیف میں تھے، اور فجر کے اندر یہاں کا درس، خالد مسجد کا درس، مکی مسجد کا درس چھوٹ چکا تھا۔ تو مشورہ ہوا، تو میں نے کہا لقاء بھائی میں خود دورہ تفسیر پڑھاتا ہوں، سارا تو نہیں پڑھا سکتا، کسی اور عالم دین کو ساتھ ملا لیتا ہوں۔ تو مجھے عزیز مکرم نے کہا عطا بھائی جب میں ساتھ ہوتا ہوں تو اس وقت تو یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کی بھی طبیعت جب خراب ہوتی ہے نا تو میں ساتھ موجود ہوتا ہوں، آپ کی طبیعت بھی اکثر خراب رہتی ہے، تو اگر آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا تو میں تو خود بیمار ہوں، اور وہ دوسرے مولانا صاحب بھی مصروف ہوئے کیونکہ ان کا بھی وقت ہوگا فلاں دن آنا ہے فلاں دن نہیں آنا، تو آپ اس دن بیمار ہو گئے اور میں کئی بار 3 4 دن بستر پہ پڑا رہتا ہوں، تو پھر یہ نظام خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ بات تو واقعی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ یہ تو کہا گیا صرف میری بیماری کی وجہ سے کہ نہ پڑھائی، میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں پڑھاتے۔ گزشتہ سال کی طرح یہی فہم دین کورس جو ہے نا اس کو چلایا جاتا ہے، اور اس کا بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ اور پھر دیکھیں اللہ کی حکمت ہے، بے شک بہت بڑی آزمائش ہمارے اوپر آئی ہے۔ شعبان کی 1-2 تاریخ کو ہی میرا بیٹا بیمار ہو گیا، تو اب اگر میں نے یہ دورہ تفسیر کی ذمہ داری لی ہوتی تو پھر پورا مہینہ تو میں نے لاہور کے چکروں میں گزارا ہے، ٹھیک ہے۔
تو پھر میں نہ پڑھا سکتا، اور میرے ساتھ جو عالم ہے وہ انہوں نے چند سے پارے انہوں نے پڑھانے تھے، وہ کیسے پڑھاتے؟ تو یہ اللہ کی حکمت ہوئی کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پڑھانا ہی نہیں، یہ فہم دین کورس پڑھانا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر، اس کورس کے اندر کوئی نوجوان ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی بوڑھا ہے، سب کو جو ہے نا شرکت کی دعوت ہے، سب شریک ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو علم ہے نا علم، اس کے لیے تو ہمارے اکابر علماء بستر پر پڑے ہوئے تھے، بستر پر آخری وقت ہوتا تھا، پھر بھی یا قرآن کی تفسیر یا پیغمبر کی حدیث ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ میں نے کئی بار اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے بیمار بستر پہ، لیکن کوئی نہ کوئی کتاب کا مطالعہ کر۔ اور ایک بڑی عجیب اتفاق کی بات ہے، آخری سالوں میں جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف چند منٹ کے لیے بیٹھ سکتے تھے وضو وغیرہ کے لیے، نماز کے لیے، باقی لیٹے رہتے تھے، تو ان کو یہ بھول جاتا تھا کہ میں نے ناشتہ کیا کہ نہیں کیا، دن کا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ کھانا کھایا ہوتا تھا، 15 منٹ آدھے گھنٹے بعد آ کے کہتے طالب حسن کہ مینوں ہونے مذاق بھی کر، مینوں ہونے مارنا ہی، مینوں دن دی روٹی نہیں لبھی، تساں سارے کھا لئی۔ تو کھانا تو ہم نے ان کو کھلایا ہوتا تھا، لیکن ان کو یاد نہیں رہتا تھا۔ وہ ان کا خون مہینے کے بعد ٹیسٹ کروایا جاتا تھا گوجرانوالا سے، یہاں سے کمپیوٹر کو بلا کے سرنج لگوائی جاتی تھی، تو مجھے کہتے تھے اس خون کے ٹیسٹ کی تمہیں زیادہ ضرورت ہے، میں تو اپنا وقت گزار چکا ہوں، اپنا خیال کیا کر، اپنا ٹیسٹ صحیح رکھا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آخری وقتوں کے اندر بھی جب ان کو کھانا یاد نہیں رہتا تھا، لیکن اگر کوئی بندہ آ کے قاضی صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھتا، یہ قرآن کی برکت ہے بھائی، حدیث کی برکت ہے، بالکل صحیح مسئلہ بتاتے، اور اگر کوئی دلیل پوچھتا مکمل دلیل اور کتاب بتاتے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ قرآن کی کتنی برکت ہے کہ کھانا ان کو بھول گیا تھا، لیکن قرآن نہیں بھولا تھا، قرآن کی تفسیر نہیں بھولی تھی، حدیث نہیں بھولی تھی۔ تو علم تو جاری رہتا ہے، پڑھنے والے چلے جاتے ہیں، علم قیامت تک جاری رہے گا۔ اب آخری بات کرتا ہوں کہ یہ جو فہم دین کورس ہے، اس میں جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں، گزشتہ سال بھی دیکھی تھی، انتہائی بہترین اس کا نصاب بنایا گیا ہے۔ دیکھیں اس میں آج 12واں دن چل رہا ہے اور میرے سامنے یہ ہے قل یا ایھا الکافرون، اس کا مختصر سا ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ پھر ایک حدیث ہے جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، تو ایک حدیث آپ پڑھیں گے، اس کے بعد فقہی مسائل میں سے کوئی ایک مسئلہ، جس طرح آج میت کو غسل دینے کا طریقہ، بہت سارے لوگ ہیں جن کو میت کے غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا، اور بعض اوقات ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ پورے گاؤں میں کوئی بندہ نہیں ہوتا جس کو طریقہ آتا ہو، دوسرے گاؤں سے بندے بلانے پڑتے ہیں۔ تو اگر یہ ہم پڑھ لیں تو ہم میت کو غسل دے دیا کریں تو یہ بڑے ثواب کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد سونے سے پہلے کی دعا اللہم باسمک اموت واحیا، اس کے اندر بہت نیکیاں ہیں۔ دعا کا جب آپ قاضی لقائے محسن صاحب سے، سبق تو انہوں نے پڑھانا ہے، جب اس دعا کا مطلب سمجھیں گے تو اس دعا کی اہمیت بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ نصاب منتخب کیا گیا ہے، اور اس سال جو ہے، پچھلے سال 3 مساجد کے اندر یہ دورہ پڑھایا گیا تھا، اس سال 7 مساجد کے اندر یہ دورہ پڑھایا گیا ہے، ٹھیک ہے، پڑھایا جا رہا ہے الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ جس وقت اس کا اختتام ہوگا ہم پروگرام رکھیں گے، جس طرح گزشتہ سال ہوا، اختتامی تقریب ہوگی، اور اس میں انشاءاللہ حذیفہ امجد سمیت سب کو سندے ملے گی۔ ساری رات بھی جاگتا رہتا ہے، فجر کے بعد سو جاتا ہے۔ ابھی بھی آج کی بات ہے، میں ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، میں نے نہیں اٹھایا، خود اٹھ گیا،
زور کے وقت خود بخود اٹھ جاتا ہے اور پھر میرے پیچھے پیچھے ابو جی کس کے ساتھ بھیجنا جامع مسجد میں، کس کے ساتھ لیٹ ہو جائے تو رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ چلو جس طرح کی بھی اس کی طبیعت ہے، لیکن اس کا جو تعلق قرآن مجید اور حدیث کے ساتھ ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے۔ تو میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، میرے بھائی قاضی لقار موسیٰ صاحب کے لیے، ان کی اولاد کے لیے دعا کریں، ہم آپ سب کے لیے، آپ ہم سب کے لیے دعا کریں۔ سب دعا کے محتاج ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں دعا کا محتاج نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ المبین۔